अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गुफ्तगू के लिए चौधरी सलीम बड़यार साहब को अपने साथ दावत दी है, तो आइए अब उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इलेक्शन जितवाने में बरादरियों का जो अमल दखल होता है वो कितना है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा। हमारी इस हल्के में 50% जट बरादरी है जी उसमें बरादरियों का इसलिए होता है कि रिश्तेदारियाँ हमारा कल्चर है जी अभी तक हम नहीं बदले। हम सारे लोग जो हैं यहाँ पे सियालकोट के देहाती लोग हैं, हम चाहे शहर के भी हैं देहाती, हम रिश्तेदारियाँ बरादरियों में करते हैं जब तक किसी बाहर नहीं निकलते। ठीक। वो बरादरी सपोर्ट कर रही है, रिश्तेदार सारे आ गए। उसके बाद फिर आती है महर बरादरी, राई बरादरी जी वो सबसे बड़ी बरादरी है 15%। जी वो हमें सपोर्ट कर रही है, इधर आके उन्होंने ऐलान किया जी इसलिए कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा पार्टी है। ठीक। गवर्नर साहब बैठे हैं राई बरादरी के, महमूद रशीद साहब हैं और इनके भी मिनिस्टर हैं वहाँ पे, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं। तो ये मेन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है ये पार्टी। अवान बरादरी आपके शहर में मौजूद है। ये सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि गवर्नमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर हमारे ज़ाती तल्लक उसमें बरादरी के साथ ऐसा जैसे हमारे भाइयों की तरह। उसके बाद फिर बड़ी बरादरी जो है अवान बरादरी जी 15% है। अवान बरादरी डॉक्टर फरदौस साहबा उनको लीड करती हैं और सारे हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है गुजर बरादरी, वो इस हल्के में कम है, साथ वाले में बहुत ज़्यादा है, टीपी 35 में वो बहुत है, बहुत ज़्यादा, इधर 10% है। अच्छा, उन 10% जो है उसके अंदर भी हमारी दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा है, मेरे बच्चों की मौजूदा कैंडिडेट के जो बूढ़े दोस्त हैं वो गुज्जर हैं, जो उसके साथ होते हैं 8-10 तो गुज्जर ही होते हैं। ठीक है। तो पहली दफ़ा है कि हमारी अच्छे तल्लक होने की वजह से गुज्जर बरादरी हमारे जलसे करा रही। अभी मैं जो जलसा करने जा रहा हूँ वो गुज्जर बरादरी है, हमारे दोस्त हैं चौधरी मुर्तज़ा साहब, इस ज़िले के सीनियर अपना नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, और वरियो के इसके हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के वो सक्के कज़न हैं। तो मैं वो वरियो है, मैं छिछर अली जलसा करने जा रहा हूँ, तो गुज्जर बरादरी मेरा जलसा करवा रही है वहाँ पे। ठीक है। वो खुद भी गुज्जर हैं और बाकी लोग भी सारे इंशाल्लाह होंगे। तो इसलिए इलेक्शन तो अल्लाह के फजल से हमारा बना। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी, वो तो बिजनेस कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही है क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। कैशियर इकबाल बड़यार साहब बचाते खुद चैम्बर ऑफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। हाँ, उसकी प्रेसिडेंटशिप का भी मैं आपको बताऊं कि जब बंदा प्रेसिडेंट बनता है ना जी, तो 1 साल पहले बंदा उसका मेंबर बनता है। जी, मेंबर बनता है। ठीक। और मेंबर जब कैसर ने इलेक्शन लड़ा मेंबर का, और 30 या 35 साल हुए हैं हमारे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अदारे को बने, और आप रिकॉर्ड चेक करवा लें 35 सालों के कैसर ने जो हाईएस्ट वोट किसी मेंबर ने लिया है ना वो कैसर ने लिया। कैसर साहब हैं जी, हाईएस्ट मेंबर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है वोट। ठीक है, जिसके मुखालिफ चंद वोट पड़े जी इलेक्शन में। और जब अगला साल आया प्रेसिडेंट का उसका, तो ये वाद प्रेसिडेंट है जो इसके मुकाबले भी कोई नहीं आया। उन्हें क्या जरा वोट इन्हें लाया गया, अच्छा बंदा है, तो लोगों ने फिर इसको प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर किया, चैम्बर का प्रेसिडेंट किया। और फिर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने जितना काम किया 8 महीने में, बिल्कुल वो हमारे काम अभी आ रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हैं, शहर खुश है। उसने सिर्फ चैम्बर के काम नहीं किए, उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस शहर में लेके। अच्छा चौधरी साहब, अभी आपने कैसर इकबाल बड़यार साहब की बात की, कल मेरा उनके साथ इंटरव्यू था और काफ़ी डिटेल में उनसे डिस्कशन भी हुई इस हवाले से। वो दरअसल एक दावा कर रहे थे, मैं आपको भी बताता हूँ, मुझे कह रहे थे कि नुमान ये सीट हम जीतने के बाद जो बाकी बचे 2 साल हैं उनमें इतना काम करेंगे कि पिछले 15 साल के अंदर इतना काम नहीं हुआ। क्या ये दावा वो पूरा कर सकेंगे? उसमें 2 चीज़ें जी। जब मेरा भाई MPA बना जी, तो मैं अपनी पार्टी में मेरी ये पोजीशन थी कि मैं उसको मिनिस्टर भी बनवा सकता था, एडवाइज़र भी बनवा सकता था जी। लेकिन मैं वाहद शायद पंजाब का MPA होऊंगा जी, मेरा भाई, जिसके बारे में मैंने कहा जाके CM साहब को कि इसको ना एडवाइजरी चाहिए ना मिनिस्ट्री चाहिए। तो उन्होंने क्या चाहिए, क्या? मैं कहा सिर्फ डेवलपमेंट। और हमने इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे करवाई कि हमारा हल्का जो है वो 5 सालों में हमने, जिसमें बहुत बड़ा हमने काम एक किया कि एमनाबाद रोड, एमनाबाद रोड कामों की से लेके सियालकोट तक एक नई रोड सियालकोट को दी, जो उस वक्त एक नेमत थी क्योंकि पुरानी डस्का रोड बड़ी ख़राब थी जी, और ये अच्छी हमने रोड बनवाई है और लोगों का आना जाना उस वक्त बड़ा आसान हुआ। तो हमने उस वक्त भी डेवलपमेंट ली। इस वक्त जो सूरत हाल अगर कैसर बड़यार ने कहा तो उसने बिल्कुल ठीक है।
کیونکہ گورنمنٹ کا الیکشن ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. گورنمنٹ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ضمنی الیکشن گورنمنٹ پارٹی کا بالکل ایسا ہے. اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن جیتنا, اور اس حلقے کی حالت بہت بری ہے, ہم نے اوپر بتا دیا جی. سی ایم صاحب کو بھی, اور آگے یقیناً پی ایم صاحب کو بھی ہم نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں ہمارے, اگر آپ نے ہمیں اس حلقے میں اعتماد کیا تو ہمارے اوپر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو زبان سے بات کریں گے نا یہ پوری ہوگی, اور ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو وعدہ آپ کریں, بالکل ٹھیک ہے, لمٹ اس میں کوئی نہیں, جو وعدہ کریں گے پنجاب گورنمنٹ اس کی آنر کرے گی انشاءاللہ. اچھا چودھری صاحب, آپ نون لیگ کا جو امیدوار ہیں انہیں آسان ہدف سمجھتے ہیں؟ آخر ان کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. فیصلے رب کے پاس ہے, لیکن ہدف بڑا آسان ہے, اس لیے کہ ایک تو وہ اوپر انہوں نے بتایا ہی نہیں اپنی لیڈرشپ کو جی کہ اوپر یہ بتایا کہ ہم 35 سال سے کبھی ہارے نہیں. اور اسی حلقے کی میں ہسٹری بتاؤں نا تو اس حلقے میں جی. وہ 2002 میں ایم پی یونین کونسل کا الیکشن ہار گئے. ٹھیک. 2002 میں جی ہاں, جی. طاہر اندلی صاحب سے. جی. 2008 میں وہ 3 الیکشن کٹھی ہار گئے. جی. جیتے ہی کوئی نہیں, ایک ایم این اے 2 ایم پی اے تھے, سارے ہار گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی. اور اس حلقے میں بھی ایک ایم پی اے تھا, مطلب تینوں میں سے ادھر بھی تھا, ادھر وہ بھی ہار گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور الیکشن آ گیا یہاں پہ ساتھ والے حلقے میں, وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت کا ایم پی اے بیچارہ اللہ بخشے فوت ہوا. تو پھر اس فیملی نے رسک لیا کہ ہم نے ادھر آزاد الیکشن لڑنا. صحیح. 3 پہلے ہارے, چوتھے پھر ٹر گئے. تو وہاں پہ ایک 80 سال کا بابے تھے, اس لڑکے کا والد, وہ کینڈیڈیٹ بن گیا, جو رانا اقبال, وہ بھی میرا حال شاید فوت ہو گیا, اللہ اس کو بھی بخشے, 80 یا 90 سال کا تھا. تو یہ اس سے بھی ہار گئے. 2008 میں یہ 4 الیکشن آ رہے, 3 ایک دفعہ, ایک دفعہ. ٹھیک ٹھیک. پھر انہوں نے دیکھا کہ ہار بڑھتی جا رہی ہے, پھر یہ جا کے 2013 میں چلو پھر یہ 2 حلقوں میں ایم پی ہو گئے. کوئی بات نہیں, ہو گئے. لیکن پھر 2016 میں انہوں نے پھر ایک یونین کونسل میں الیکشن لڑا, بھاگوال یونین کونسل میں. جی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ یونین کونسل جیت کے تو ضلع کا چیئرمین بننا. ٹھیک ہے. اور یونین کونسل کا 2016 میں یہ الیکشن ہے, مان اللہ باجوہ صاحب سے یونین کونسل بھی ہار گئے. اچھا. تو اس لیے انہوں کی ہار جو ہے وہ پرانی ریت ہے, وہ خام خواہ رفڑ ڈال رہے ہیں جی ہم کبھی ہارے نہیں ہیں. اور اوور آل پورے ان کے میں الیکشن کاؤنٹ کروں, ایک دفعہ یہ 5 الیکشن ہی ہار گئے کٹھے. ٹھیک ہے. کٹھے 5 97 میں جنہیں جو لیگ میں آئے, اور الیکشن لڑا 5 کے 5 ہار گئے. تو یہ ہسٹری ہے کہ سیالکوٹ میں سب سے الیکشن جو ہارے ہیں نا زیادہ, وہ وریو خاندان نے ہارے. میں پیش کرتا ہوں اس میں, آپ نے جیت کی بات چھوڑے, آپ نے بلکہ پوری تفصیل بھی بتائی ہے سارے. یہ تو بہت آ رہے ہیں الیکشن, 15 الیکشن اس سیالکوٹ کے اندر کی ڈویژن پوری کی. پنجاب کے اندر کسی نے 15 کے, ایک فیملی نے 15 الیکشن پنجاب میں نہیں ہارے, یہ 15 الیکشن آ رہے ہیں صرف ایک شہر سے, اسی شہر سے کہ اور کتوں انہوں نے جا کے. تو اس لیے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار سیاست میں رہیں, سیاست کی بات کریں اور دائرے سے باہر نہ جائیں. اچھا صاحب, احسن سلیم بریار اپنے صاحبزادے کو سیاست میں لانے کا جو ہے وہ کب خیال آیا؟ یہ دیکھیں کہ پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے. جی. ہم اس فیلڈ میں پچھلے 30 سال سے, ٹھیک, ہم ہمیشہ اللہ کے فضل سے اپنا گاؤں جیتے ہیں. ساری زندگی ہم اپنا گاؤں نہیں ہارے, کوئی بھی پارٹی مخالف ہو, بالکل ٹھیک, کوئی حکومت میں ہو, کبھی نہیں ہم الیکشن اللہ کے فضل سے ہارے. پھر اس کے بعد میرا کزن اپنی یونین کونسل میں ناظم رہا. ٹھیک. پھر اس کے بعد 2002 میں جب الیکشن آیا تو بڑے اتفاق کی بات ہے جی, کہ مزیدار ہے کہ میرا یہی بھائی کیسر بریار جو ہے نا جی, یہ ایم این اے کا کینڈیڈیٹ بنا. اچھا جی, گڈ. اور انصر بریار میرا چھوٹا بھائی, اس کی ایج بھی اس وقت کوئی 26 سال تھی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی بنا, اور ساتھ اس نے اپنے کاغذ بھی ایم پی اے کے جمع اس کے کروا دیے. ٹھیک ہے. تو ایسا وقت آیا کہ پارٹی نے کہا کہ ایم این اے کینڈیڈیٹ ہم کسی اور کو لے رہے ہیں, کوئی ہماری مجبوری ہے.
ٹھیک. تو آپ کا بھائی اگر کھڑا ہو جائے تو آپ کے کاغذ جمع ہو جائیں تو کیوں نہیں ہم اس کو ٹکٹ دیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو دے دیں. تو انصر بریار کا کوئی پلان نہیں تھا. اوکے. صرف اس نے ایک دن کاغذ جمع کروائے اور ایک دن میرے ساتھ گیا ٹکٹ لینے. جی. اور ٹکٹ لا کے اس کو دی اور وہ جیت کے تو پھر دوسری دفعہ میں اس کو ساتھ لے کے گیا جیتنے کے بعد. ایک ٹکٹ لینے اور ایک جیتنے کے بعد. اور وہ اس وقت پنجاب کا اسمبلی کا سب سے ینگسٹ کم عمر والا ممبر ہوا. یہ اتفاق کی بات. یہ بات ہے 2002. اس میں آپ کا سیاسی قد بھی دراصل شامل رہا ہے. ہاں, تو اس کو میں نے اللہ کے فضل سے جب وہ جیت گیا تو اتنے ووٹوں سے جیتا کہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ 2 بھائی کینڈیڈیٹ تھے ہماری اسی جماعت کے. ٹھیک. اور ان دونوں کو ووٹ ملا لیں تو میرے بھائی کا 2000 ووٹ زیادہ تھا. تو اتنی زیادہ ہماری لیڈ تھی آلموسٹ کو 25,000 ووٹ کی لیڈ. جی. ہم نے 2002 میں لی. جی. تو اب دوبارہ اسی طرح کیسر بریار جو ہے وہ پھر MNA کا MPA کا کینڈیڈیٹ بنا. جی. میرا بھائی. بالکل. تو پھر اس کا وہ ایک مسئلہ آ گیا ڈیول نیشنلٹی کا. ہم سمجھتے تھے کہ UK کی نیشنلٹی جس دن اپلیکیشن ہو اور فیس جمع ہو جائے تو اسی دن اس کو تصور کیا جاتا ہے. جی. لیکن کورٹ نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو جب کورٹ نے کہا تو ظاہر ہے کورٹ کی بات تو پھر بڑی بات تو کورٹ کی ہے. تو احسن بریار نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے کاغذ دیے بھائی کے ساتھ. جی. پلان میں نہیں تھا. پلان میں نہیں. جب یہ مسئلہ ہوا تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا, ہم نے سب فیملی میں بیٹھ کے کہ بھائی سناؤ تم تیار ہو. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں کیا پھر بچے ہیں نا پوچھنا پڑتا ہے. جی. جی. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں تو سارا فیملی کو پوچھنا. ماشاءاللہ. تو پھر اس نے کہا نہیں میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. تو یہ میرا بھائی اس وقت 26 سال کا تھا جب MPA بنا تھا اور یہ اب کیسر کی جگہ پھر آیا ہے اور یہ 27 سال کا ہے. اچھا یعنی یہ ایج ڈفرنس وہی چل رہا ہے. وہی چل رہا ہے اور سیم وہی پیٹرن کہ اس کے پاس اس کو اسی دن لے کے گیا ہوں جس دن ٹکٹ لی ہے. جی. اور اب میرا خیال ہے کہ اللہ جیت دی تو یہ جیت کے جائے گا. تو یہ بھی پنجاب اسمبلی کا سب سے ینگسٹ ممبر ہوں گے. تو یہ اللہ تک کی طرف سے ہے کہ یہ 20 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ اس طرح ہوا تو اور اللہ نے تو یہ اس طرح کی بات. تو 20 سال کے بعد تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرانے جا رہی ہے. جو صاحب اپنے شہر کو لے کر اب آپ کی اور نوجوان جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جناب احسن سلیم بریار صاحب, ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ان کی سب سے پہلی ترجیحات یہ ہے کہ اپنا علاقے کی بہت بری حالت ہے. سڑکیں نہیں ہیں, اسکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے, گلیاں نالیاں سیوریج. جی. تو یہ انشاءاللہ MPA بننے کے بعد سب سے پہلے اس کی پرائورٹی ہے کہ لوگوں کو جو بیسک سہولتیں نا وہ دی جائیں, جس میں رستے بننے والے ہیں, اسکول بننے والے ہیں. جی. اس علاقے میں ہاسپٹل کی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے. جی. تو پرائورٹی یہ ہونی چاہیے نچلے لیول پہ یہاں پہ. لیکن اس کے جیتنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے سیالکوٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پورا خاندان مل کے MPA کی بھی ساتھ ہوگی ہیلپ, تو اس شہر کے لیے بھی کوئی بڑے پروجیکٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے. چودھری سلیم بریار صاحب آپ کے لیے اور آپ کے صاحبزادے کے لیے بیسٹ آف لک. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.